الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چونکہ آلریڈی میں 3 کلاسز اسلامک اسٹڈیز کی آپ لوگوں کے لے چکا ہوں. بیسیکلی آپ لوگ یاد رکھیں ہماری اسلامک اسٹڈیز کی جو کورس ہے تو اس کورس کو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اس کورس کو میں نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ اس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں اور سیکنڈ ہم اس کو عبادات کہتے ہیں اور تھرڈ اس کو ہم معاملات کہتے ہیں. پھر ایمانیات میں ہم نے بات کی تھی کہ ایمانیات میں سب سے بنیادی چیز وہ اللہ آپ لوگوں کو mute yourself. مائک آف سے یار. اچھا جی, تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایمانیات میں اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, جس کو ہم عقید توحید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات میں بھی ایک ہے, صفات میں بھی ایک ہے اور نظام میں بھی ایک ہے. اس پہ پوری لیکچر میں نے ڈیلیور کی ہے. پھر اس کے بعد ایمانیات میں سیکنڈ سٹیپ جو آتی ہے وہ انبیاء کی باری آتی ہے کہ ہمیں انبیاء کے متعلق کی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ تمام حق پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ کے برگزید اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے جانے والے پیغمبر تھے. دیکھیں انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام وہ روئے زمین پر سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں. سب سے پہلا جو انسان زمین پہ جنہوں نے قدم رکھا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ بھی ہے, پیغمبر بھی ہے زمین پر. دیکھیے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام انسان تھے, بشر تھے, اور انسانوں کی تخلیق جو ہوتی ہے, انسانوں کی پیدائش, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو تمام انسانوں کی پیدائش تخلیق وہ 4 طریقوں سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے. پہلا طریقہ, پہلی قسم کی پیدائش وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا اور بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا. آدم علیہ السلام ان کی پیدائش یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت, اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت ہے کہ ان کا وجود بھی نہیں تھا آدم علیہ السلام کو, اور اللہ تعالیٰ نے آدم سے ان کو وجود دیا. آدم ناٹ پریزنٹ, ایک چیز جو ناٹ پریزنٹ ہو اس کو آدم کہتے ہیں. عین دال میم, آدم, آدم جس کا کوئی وجود نہ ہو, پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ناٹ پریزنٹڈ چیز کو پریزنٹ کر دیا, ایک عدم چیز کو اللہ تعالیٰ نے وجود دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح وجود دیا؟ قرآن اور احادیث میں ہمیں
پوری تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا گیا ہے اور مٹی کو ساری زمین پہ جبریل امین گھوم پھر کر انہوں نے ساری زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خشک کیا، تو اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر دوسری قسم کی تخلیق کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہمیں دوسری قسم کی تخلیق وہ اما حوا علیہ السلام کی تخلیق نظر آتی ہے کہ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ یہ انسانیت کی دوسری قسم کی تخلیق ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور اما حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ سے پیدا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام ان کے باپ تھے، شوہر بھی ہیں اور ان کے باپ بھی ہیں۔ حوا علیہ السلام کی ماں نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، باپ موجود ہے، تو یہ دوسری قسم کی تخلیق ہو گئی۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کے باپ تھے، والد تھے، تو پھر ان کا تو ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو اس کا جواب یہی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو فروغ دینا تھا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کو پیدا فرمانا تھا، تو وہ تو مذہب بھی جدا تھا اور شریعت بھی جدا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں تھی۔ تو اسی ٹائم آدم علیہ السلام کی شریعت میں، آدم علیہ السلام کی مذہب میں یا اللہ تعالیٰ کی دربار میں یہ بات منظور تھی، اللہ کو یہ بات منظور تھی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے آپس میں نکاح فرمائیں، کیونکہ اگر ان کی نکاح نہیں فرماتے تو پھر تو کہاں سے ہم ان کے لیے بیوی کو پیدا فرماتے ہیں، تو کہیں سے ملتی نہیں اور کوئی انسانوں کی وجود تو نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ نکالا کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمائے اور پھر آدم علیہ السلام کا نکاح بھی حوا علیہ السلام کے ساتھ پڑھایا گیا۔ تو حوا علیہ السلام وہ آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی، تو ان کے حوا علیہ السلام کے والد تھے، ان کی ماں نہیں تھی۔ یہ دوسری قسم کی تخلیق ہو گئی۔ پہلی قسم کی تخلیق کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے اور حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا کی گئی، ان کی ماں نہیں تھی، والد تھے۔ تیسری قسم کی جو تخلیق ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، کہ نسل انسانی میں یہ تیسری تخلیق ہے، تیسری قسم کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی حضرت مریم علیہ السلام، وہ ان کی ماں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ نسل انسانی کی تیسری قسم کی تخلیق میں سے تعلق رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ماں ان کی تھی۔ تخلیق کس طرح ہوئی؟ مریم علیہ السلام انتہائی نیک، عبادت گزار، پاک باز خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور اس طرح ہوا، جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اللہ کے حکم سے، اور اسی پھونک سے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوتی اور اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ غلط بات ہے، اور عقیدہ تثلیث جو عقیدہ رکھا جاتا ہے عیسائیوں میں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر تھے بھی اور پیغمبر ہیں بھی، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ صحیح ہے نا؟ آپ لوگ اس کو سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی۔ پھر دیکھیں چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مریم علیہ السلام کا بیٹا ہو گیا تو لوگ آ گئے، بہت غصہ تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو قرآن پاک میں ان الفاظوں کو اللہ نے نقل کیا ہے۔ قرآن پاک میں وہ لوگ کہتے ہیں ما كانت ابوکی امرأۃ سوء وما كانت امکی بغیہ، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما كان ابوکی امرأۃ سوء، کہ آپ کے والد تو برے آدمی نہیں تھے، وما كانت امکی بغیہ، اور نہ آپ کی ماں بری تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ خصوصاً خواتین کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔
کیونکہ خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کے بھائیوں کو لوگ تونے دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے نقل فرمایا ہے ان لوگوں کی جو مریم علیہ السلام کے خلاف بولتے تھے کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. تو سب سے پہلے ان کے بھائی کو مخاطب کیا کہ تو ہارون کی بہن ہے، تو بھائی کو مخاطب کیا کہ آپ کی بہن نے یہ کام کیا. پھر کہتے ہیں ان کے باپ کو ملامت کیا، ماں کانت ابوکی امرأ سوء، آپ کے والد تو برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امکی بغیہ، اور آپ کی ماں بد کردار تھی. تو مریم علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مخاطب کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اگر اس سے گناہ ہوتی ہے تو اس کی بائی کو لوگ تونے دیتے ہیں، وہ ملامت ہوتے ہیں. اور دوسری طرف بائی والد کے متعلق بات کی کہ آپ کے والد تو والد کو مخاطب کیا، اور تیسری طرف ان کے ماں کو مخاطب کیا. ابھی آپ اپنے مائی کو آپ رکھیں، ابھی اپنے مائی کو، اور تیسری طرف ان کی ماں کو مخاطب کیا. تو دیکھیں خصوصاً خواتین کو، عورتوں کو، جو فیمیلز ہیں ان کو اپنی عزت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہو، کیونکہ اگر ان سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو صرف وہ بدنام نہیں ہوتی بلکہ ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی بدنام ہوتا ہے، لوگ ان کو بھی ملامت کرتے ہیں، ان کی ماں کو بھی لوگ ملامت کرتے ہیں، اور ان کے بھائی کو بھی لوگ ملامت کرتے ہیں. اور یہ شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ ایک عورت اگر گناہ کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، عبادات نہیں کرتی، یا اور نافرمانی اللہ کی کرتی ہے، تو کتنے لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے. ان کے والد کی پکڑ ہوگی کہ آپ کی بیٹی کو نیک عمل نہیں کرتی تھی، ان کے شوہر کی پکڑ ہوگی کہ آپ کی بیوی نیک عمل نہیں کرتی تھی، ان کے بھائی کی پکڑ ہوگی کہ آپ کی بہن نیک عمل نہیں کرتی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو یہاں پہ اب ہم اگر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے. پھر چوتھی تخلیق جو ہمیں نظر آتی ہے، چوتھی قسم کی تخلیق، وہ چوتھی قسم کی تخلیق وہ عام انسان ہے کہ عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے. ہم عام انسان جو تعلق رکھتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے پیدا کیا ہے. ہم ہر ایک بندے کی ماں بھی موجود ہوتی ہے اور باپ بھی موجود ہوتی ہے. تو یہ چار قسم کی نسل انسانی کی تخلیق کی. پہلی قسم آدم علیہ السلام، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. سیکنڈ اما ہوا علیہ السلام، کہ ہوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، ان کی باپ کی. تھرڈ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے والد موجود تھے. اور چوتھی قسم ہمارے پاس وہ آپ انسان ہیں کہ ان کے ماں باپ دونوں موجود تھے. اب دیکھیے یہ تو ہو گئی نسل انسانی کی بات. اب ہم آتے ہیں اپنی ٹاپک پہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر اور انبیاء بھیجے ہیں. تو سب سے پہلے نبی جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. تو آدم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اے انسانوں، آپ لوگوں نے عاجزی کرنی ہوگی کہ آپ کی جو والد تھے، آپ کی جو نسل ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اور مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، مٹی میں عاجزی ہوتی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو عناصر اربعہ سے پیدا کیا ہے. 4 ایلیمنٹ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا ہے. 4 ایلیمنٹ سے. 4 ایلیمنٹس کون سے ہیں؟ ایک ہمارے پاس مٹی ہے، ایک ہمارے پاس پانی ہے، ایک ہمارے پاس ایئر ہے، ہوا، اور ایک فائر. اب دیکھیں ان تمام 4 ایلیمنٹس کی اپنی اپنی پوری Era my point. اور ہر کی آپ اپنے آپ کو میٹ کریں. سہیلا مائک بند کرنا یار، آواز نہ راضی. جی مائک بند کر سہیل، آواز نہ راضی سر. آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟
सर ये 12 का माइक ऑन है सर, इस वजह से सर। अभी आवाज ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है। तो पूरी दुनिया को, पूरी निजाम को अल्लाह ताला ने किस चीज से पैदा किया है? 4 एलिमेंट्स हैं। अनासिर अरबा इसको हम कहते हैं। अनासिर अंसर की जमा है, उर्दू में आप लोग बोलते हैं अंसर, एलिमेंट, आयन नून स्वाद रा, अंसर एलिमेंट को कहते हैं। तो पूरी कायनात को, ये जो कायनात हमें नजर आती है, इस तमाम कायनात को अल्लाह ताला ने 4 एलिमेंट से पैदा किया है। मट्टी, पानी, आग और हवा, सॉइल, वाटर, एयर एंड फायर। अब देखिए हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक या खुसूसियत है। मट्टी में आजिज़ी होती है, मट्टी जमीन पे पड़ी रहती है, तो आमतौर पे इसमें इतनी कोई वो नहीं होती, और मट्टी का ताल्लुक जमीन से होती है, इसमें मतलब पस्ती है, आजिज़ी है। नेक्स्ट हमारे पास पानी है। पानी को लेके तो पानी में नरमी है, पानी में नरमी है, नरम होती है पानी, ड्राई कभी उसका नहीं होता, और बंदे को सुकून देती है, बंदे को राहत देती है। तो पानी में नरमी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हवा। अब हवा को देखें तो हवा में क्या चीज होती है? उसमें हवा चूंकि ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ, ऊपर ही ऊपर की तरफ जाती है, तो हवा में बुलंदी होती है, तकब्बुर होता है, गुरूर होता है। और लास्ट वन जो हमारे पास है वो है फायर, आग। आग में भी तकब्बुर होता है, वो कहता है कि मैं तमाम चीजों को जल कर राख कर देता हूँ। अब उलमा ने ये बात लिखी है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने इन तमाम 4 एलिमेंट से में किसी न किसी एलिमेंट से अल्लाह ताला ने उनको पैदा फरमाया। अब जिस इंसान में सॉइल की परसेंटेज ज्यादा होगी तो उस इंसान में आजिज़ी हो। आप देखेंगे कि जो इंसान आजिज़ी करेगा, जो आजिज़ मिजाज बंदा होगा, तो आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने इसकी नेचर में वो सॉइल की परसेंटेज ज्यादा रखी है। क्यों? क्योंकि सॉइल, मट्टी, वो ताल्लुक रखती है आजिज़ी के साथ, पस्ती के साथ। तो जो इंसान आजिज़ी इख्तियार कर लेता है और जो इंसान खुद को कमजोर समझता है, समझ ले कि इसमें वो मट्टी की परसेंटेज इसमें ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है पानी। जो इंसान नरम दिल होते हैं, नरम होते हैं, मीठे लहजे वाले होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, तो उन लोगों की मिजाज में अल्लाह ताला ने पानी की मिकदार ज्यादा रखी होती है, वो लोग नरम होते हैं। आप लोगों को नजर आएंगे ये, तो आप लोग अब साइंस में इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि ये 4 एलिमेंट्स आप लोगों ने प्रूव करके मुझे साइंटिफिक तरीके से प्रूव देना होगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, क्या मेरी ये बातें ये ठीक होंगी या नहीं। तो आप लोगों ने इस पर रिसर्च करना होगा। तो नेक्स्ट, जिस बंदे की बॉडी में पानी की मिकदार ज्यादा होगी, जिसकी खसलत में, नेचर में वाटर की परसेंटेज ज्यादा होगी, तो वो बंदा नरम होगा, नरम मिजाज होगा। और थर्ड, जिस बंदे में हवा भरी हुई होती है, जिसमें हवा की, एयर की परसेंटेज ज्यादा होगी, वो बड़े ऊंचे ऊंचे छलांगे लगाएगा, बड़ा तकब्बुर करेगा, गुरूर करेगा, फखर करेगा हर चीज में, उसमें आजिज़ी नहीं आ सकती। और लास्ट वन फायर, आग। तो आग का नाम वैसे भी खतरनाक है, और जिस बंदे में आग की परसेंटेज फिर ज्यादा आ जाए तो वो बंदा तो फिर मजीद खतरनाक हो सकता है। तो वो लोग भी बहुत तकब्बुर वाले होते हैं जिन लोगों में फायर की परसेंटेज ज्यादा होती है। तो ये तमाम 4 एलिमेंट, सारी कायनात को अल्लाह ताला ने 4 एलिमेंट से बनाया है, सॉइल से, वाटर से, एयर से और फायर से। जिस बंदे में जिस चीज की परसेंटेज ज्यादा होगी, उस बंदे में वो खसलत और वो कैरेक्टरिस्टिक वो उसमें नमूदार होंगे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा फरमाया है। तो उलमा फरमाते हैं कि इंसान को ये इशारा है कि आपके जो दादा अब्बू थे, आपके जो दादा थे, आपके जो वालिद थे, आपकी नस्ल जिस इंसान से चली है, उस इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है। तो मिट्टी में तो आजिज़ी होती है, तो इंसान आप लोग क्यों आजिज़ी इख्तियार नहीं करते? आप लोग क्यों तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं, क्यों आप लोग ऊपर ऊपर चिल्लाने लगाते हैं? तो इसमें इस तरफ इशारा है कि आप लोग आजिज़ी इख्तियार करें, खुद को आजिज़ रखें। और ये बात याद रखें,
शरीयत का एक उसूल है, बल्कि रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। हम तो आम तौर पे कहते हैं कि नहीं, हम अपनी अपनी लंबे लंबे मारते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, फला हूँ, फला हूँ। देखिए आजिज़ी ऐसी चीज़ है, रसूलुल्लाह मुबारक का हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। जो बंदा अल्लाह ताला के लिए खुद को आजिज रखे, खुद को पस्त रखे, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ताला उस बंदे को ऊपर ऊपर करेगा, अल्लाह ताला उसको बुलंद करेगा, उसके मर्तबे को बुलंद करेगा। अब हमारी तरतीब क्या है, हम कहते हैं कि हम ऊपर जाए, खुद अपने आप को ऊपर करते जाते हैं, हालांकि ये तरीका नहीं है। आप लोगों ने स्प्रिंग को देखा होगा, बस स्प्रिंग की मिसाल ले लें। देखिए स्प्रिंग को आप लोग जितना प्रेस करेंगे, जितना प्रेस करेंगे, जितना प्रेस करेंगे, उतनी उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा आती है, उतना ही ज्यादा स्प्रेड होता है। आप नीचे जितना उसको दबाएंगे, उतनी ही शिद्दत से वो ऊपर आएगा, उतनी शिद्दत से ऊपर आएगा। और अगर आप लोग उसको ऊपर खींचेंगे, जितना आप ऊपर खींचेंगे, उतना ही वो डीप चला जाएगा। बस ये इंसान की आदत है कि इंसान अपने आप को जितना आजिज रखे, जितना कमजोर रखे, जितना अपने आप को दबा के रखे, अल्लाह ताला उसको ऊपर करेगा, ऊपर बुलंद करेगा, उसके मर्तबे को अल्लाह ताला ऊपर बुलंद करेगा। और जो बंदा खुद को ऊपर 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 करता जाएगा, अल्लाह ताला उसको इतना दबाएगा कि वो जमीन में फंस जाएगा। तो तकब्बुर से, गुरूर से, इन चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गई यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम की, मैंने आपको बता दी कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा फरमाया था, और अल्लाह ताला हमें ये तालीम देता है कि देखिए आदम की औलाद, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और आपकी खसलत मिट्टी, आप लोग आजिज़ इख्तियार करें। अच्छा बात है अपनी टॉपिक की तरफ कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने पैगंबर भेजे। तो आदम अलैहिस्सलाम से अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ। देखिए आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों का सिलसिला भी शुरू हुआ और अंबिया का सिलसिला भी शुरू हुआ। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 कुछ ऊपर अंबिया दुनिया में भेजे। 1,24,000 प्लस पैगंबर और अंबिया अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे। अब यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करता चलो, एक होता है नबी और एक होता है रसूल। अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल भेजे हैं। तो ये फर्क मैंने बताया था उस टाइम क्लास में भी, लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम थी, तो दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि अंदर रिकॉर्ड रहे। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुंतखब करता है, तो कुछ अंबिया होते हैं और कुछ रसूल होते हैं। अंबिया ये नबी का जमा है, नबी कहते हैं खबर देने वाला, और रसूल ये रसूल का जमा है, रसूल कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाला, पैगंबर, इसको पैगंबर भी कहते हैं, रसूल को पैगंबर, असल में ये पैगंबर पैगंबर है, पैगाम पहुंचाने वाला, पैगंबर पैगाम को पहुंचाने वाला। अब देखिए नबी और रसूल ये एक ही बंदा होता है या अलग अलग बंदे होते हैं? तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है, और ये आप लोग याद भी रखिए क्योंकि आप लोग एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो नबी आम होता है और रसूल खास होता है। नबी इज कॉमन एंड रसूल इज स्पेसिफिक। किस तरह? देखिए अल्लाह ताला की तरफ से जो भी बंदे इंसानियत की हिदायत के लिए मुतय्यन किए जाते हैं उनको हम नबी कहते हैं। अब अगर उसको अल्लाह ताला ने नया शरीयत और नया किताब दिया या नहीं दिया, देखें दुनिया में अंबिया और रसूल तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन तमाम अंबिया को न शरीयत मिली है और न तमाम अंबिया को किताबें मिली हैं। बाज़ अंबिया को किताब और नई शरीयत मिली है, जबकि बहुत सारे अंबिया ऐसे थे कि उनको अल्लाह ताला ने दूसरे नबी और रसूल के बाद भेजा, वो पहले नबी और पहले रसूल की शरीयत और उनकी किताब की तबलीग करता था। तो ये बात है हमारे पास कि नबी आम है और रसूल खास है। नबी आम किस तरह है कि आसमान की तरफ से जिस बंदे को अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है वो नबी है। अब अगर उसको नया किताब और नई शरीयत अल्लाह ताला की तरफ से मिली है तो वो रसूल है, तो खास हो गया। अगर नया किताब और नई शरीयत अल्लाह ताला की तरफ से उसको नहीं मिली तो वो नबी है, तो नबी आम हो गया और रसूल खास। हर वो बंदा जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत की रहनुमाई के लिए मुतय्यन किया गया है वो नबी है, चाहे उसको शरीयत और नया किताब मिली हो या नहीं मिली हो। और अगर उसको नया किताब और शरीयत भी मिली हो तो वो नबी भी है और रसूल भी है। तो दूसरे सेंस से हर नबी
وہ رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو بھی رسول ہے وہ نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی وہ رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نبی رسول ہوگا جس نبی کو کتاب اور شریعت ملی ہو، وہ رسول ہوگا، اور اگر اس کو شریعت اور کتاب نہیں ملی تو وہ نبی ہوگا۔ تو نبی عام ہے اور رسول خاص۔ نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہو، چاہے اس کو کتاب اور شریعت ملی ہو یا نہ ملی ہو۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہو اور اس کو نیا کتاب اور نئی شریعت ہو ملی۔ انبیاء کتنے اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ 1,24,000 کچھ اوپر، یہ اتنی انبیاء ہے، اس میں رسول بھی آ گئے۔ اب اس میں رسول کتنے ہیں؟ کتنے رسولوں کو نئی شریعت اور نیا کتاب ملا؟ تو احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تقریباً 313 رسول اور کتابیں صحیح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی، 1,24,000 کچھ اوپر۔ ان تمام میں سے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو تو وہ 313 ہیں، 313 بندے، 313 انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت بھی ملی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی کتاب بھی ملی۔ تو 313 اس میں رسول ہو گئے، اور باقی جتنے بھی 313 کم 1,24,000 کچھ اوپر، یہ تمام کتنے ہیں؟ انبیاء ہیں۔ کتاب آسمانی کتنے نازل ہوئے؟ تو کتاب کہتے ہیں مجموعے کو، ایک رسالے کی مجموعے کے، مختلف صفحوں کی مجموعے کو کتاب کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 313 رسولوں کو بھیجا، تو اس میں کی 313 کتاب اور صحیفے بھی اللہ نے بھیجے۔ کتاب اور صحیفہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کتاب بڑے کو کہتے ہیں، جس طرح بڑا ہمارے پاس یہاں پہ ہم لوگوں کی میڈیکل بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، تو بڑا جو ہوتے ہیں اس کو کتاب کہتے ہیں، اور جو ہمارے پاس چھوٹے ایک رسالہ ہوتے ہیں اس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں جو چھوٹے کتابچے ہوتے ہیں، چھوٹے کتابچے اور شارٹ کتابیں جو ہوتی ہیں، تو اس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں۔ تو بڑا جو سائز میں لارج ہوتا ہے اس کو کتاب بولتے ہیں، اور جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم، جو رسالہ ٹائپ ہوتے ہیں اس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 313 رسول بھیجے ہیں، اور 313 رسول میں سے 4 رسول بڑے بڑے رسول گزرے ہیں جن کو بڑی بڑی کتابیں ملی۔ باقی جتنے رسول ہیں ان رسولوں کو چھوٹی چھوٹی صحیح پر کتابیں ملی ہیں، لیکن 4 انبیاء اور 4 کتابیں وہ بڑی گزری ہیں۔ سب سے پہلا تورات، یہ بڑا کتاب ہے آسمانی، تمام آسمانی کتابوں میں سے، اور تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ دوسرا ہے انجیل، انجیل کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تیسرا ہے زبور، زبور کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اور چوتھا ہے قرآن پاک، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کی انبیاء کا جو سلسلہ تھا، انشاءاللہ اس کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ انبیاء اور رسول کا جو فرق تھا وہ بھی ہم نے پڑھا، اس سے انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے کی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے کہ کتنی کتابیں اور کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے ہم نے انبیاء کو فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم مزید پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ صحیح ہے؟